اور اس تمام کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امین گنڈا پور صاحب آپ لاہور وقت پر کیوں نہیں پہنچے؟ آپ نے جو اتنی بڑکیں ماری تھیں اسلام آباد میں، اتنی دھمکیاں دی تھیں اسلام آباد میں، تو آپ کل رات تشریف لے آتے لاہور میں۔ آج جو کہا کہ میں لاہور میں رہنے آیا ہوں، وہ بھائی رہنے نہیں آنا تھا، لاہور میں جلسہ کرنے آنا تھا، آپ کیوں نہیں پہنچے؟ کوئی قیادت ان کی مین، ہاں یہ ضرور تھا کہ وہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے نا جیل میں، جو وہاں سے فساد، انتشار، لڑائی جھگڑے کی کالیں دیتا ہے، آج تک اس کا مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہوا، آج تک اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہوئی، ملک کو جلا دینے کی کالز دیتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر کی بات نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہو۔ آج تمام راستے کھلے تھے، کیوں نہیں آئے؟ کیوں لاہور نہیں پہنچے؟ ایک رجسٹر جیل میں موجود تھا جس کو حاضری کا ٹک مارک کر کے بھاگے، وہاں سے دوڑے لگاتے رہے اسٹیج سے۔ 200 ایم پی ایز اور ایم این ایز ہو، 10 بندے ہی لے آتے۔ کوئی لاہور کی سڑک پہ کوئی قافلہ آپ کو نظر آیا؟ یہ سب رپورٹرز بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ اصل بات یہ ہے کہ پنجاب کی عوام نے، لاہور کی عوام نے اور پاکستان کی عوام نے اس سیاست کو مسترد کر دیا ہے۔ میں آج پنجاب کی عوام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، میں لاہور کی عوام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور میں پاکستان کی عوام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ یہی وہ اصل حقیقت ہے کہ ہمیں انتشار کی، فساد کی، ریاست کے خلاف سیاست کو مسترد کرنا پڑے گا، اور ہمیں کارکردگی کی، پاکستان کی عوام کی ریلیف کی جو سیاست ہے اس کا ساتھ دینا پڑے گا، اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ نے دیکھا کہ آج وہاں سے جب خیبر پختونخوا سے نکلے، ثوابی میں قافلوں کے ساتھ آنا تھا، کنٹینر پر چڑھ کر آنا تھا، گالم گلوچ دیتے ہوئے آنا تھا، وہاں موصوف کھڑے نہیں ہوئے کیونکہ ٹینٹ خالی تھے۔ آپ لوگوں کے میڈیا نے وہ دکھائیں، وہ تمام فوٹیجز دکھائیں۔ یہ آپ کو جو فوٹیجز آج نظر آ رہی ہیں، یہ صبح 11 بجے سے لے کر شام 6 بجے کی فوٹیجز ہیں، پورے لاہور شہر کی، پورے انٹرچینجز کی، موٹر وے کی، رنگ روڈ کی۔ یہ آپ کے سامنے ٹائم کے ساتھ، لوکیشن کے ساتھ، جی آئی ایس کوآرڈینیٹس کے ساتھ یہ تمام فوٹیجز آپ کی سکرین کے اوپر موجود ہیں۔ اور اپنی گاڑیاں روکتے رہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈا پور AK-47 کے بٹ کے ساتھ کھڑے گاڑیوں کے شیشے توڑتا رہا، اور کہتا کیا رہا کہ یہ کنٹینر مجھے روکنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک کنٹینر میں اور ایک وین میں، ایک جو وہاں گاڑی کھڑی تھی جس کا موصوف شیشہ توڑتے رہے، بندوقوں کے ساتھ شیشہ توڑتے رہے، رائفلز اور کلاشنکوف گھماتے آئے، روک روک کر گاڑیاں توڑتے رہے کہ کسی جگہ کوئی فساد ہو۔ میں اس میں مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور آج ان کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں، اور آج ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ ہوتا ہے وزیر اعلیٰ کا کردار جو مریم نواز شریف کا کردار آج رہا۔ انہوں نے تمام سیکیورٹی پرووائڈ کی، انہوں نے تمام راستے کھول کر ان کو جلسہ گاہ کرنے کا، اپنا سیاسی اظہار کرنے کی دعوت دی، ان کو اجازت دی، اور یہ کیا کرتے آئے؟ بندوقوں سے گاڑیوں کے شیشے توڑتے آئے امین گنڈا پور صاحب۔ تو میں نے جیسے کہا کہ تمام راستے تو کھلے تھے، لیکن آج ان کی سیاسی اوقات بھی سامنے آ گئی ہے کہ عوام کو انہوں نے مسترد کر دی، عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے۔ اور ایک اور جو میں چیز خاص طور پر بتانا چاہتی ہوں کہ جس وقت ان کو یہ پتہ چل گیا کہ سڑکیں تو خالی ہیں، گھروں سے لوگ نکلے نہیں ہیں، اور کوئی کنٹینر اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اپنے قافلے کی انہوں نے سپیڈ آہستہ کر لی۔ جو آرام سے یہاں یہ 4:30-5 بجے پہنچ سکتے تھے، خود گاڑیاں روکتے رہے، ڈنڈے والوں سے گاڑیاں رکواتے رہے، اور جلسہ گاہ میں نہیں پہنچے،
اور میرا سوال یہ ہے، کدھر گئے ہیں آپ نے تو جلسہ گاہ لاہور آنا تھا، آپ نے تو ڈھول والے لے کر لاہور آنا تھا، کہاں ہیں آپ؟ وہ ڈھونڈ رہے ہیں، ہم تو لوگ گنڈا پور صاحب کو ڈھونڈ رہے ہیں، کدھر گئے؟ 2 بجے جو شخص نکلا ہو خیبر پختونخوا سے، اس کی نیت آپ کو لگتی ہے کہ اس نے جلسہ گاہ میں پہنچنا تھا؟ کیوں نہیں آئے جلسہ گاہ میں؟ اور اگر آج ناکامی اور اپنی اصلیت اور اپنے عبرتناک اختتام کا یقین ہو گیا ہے، ٹھنڈ پڑ گئی ہے، تو امین گنڈا پور صاحب، آپ ایک خیبر پختونخوا پنجاب کے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، اگر آج آپ کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے تو اب آئیں مریم نواز شریف کے ساتھ ٹریکٹر سکیم کا مقابلہ کریں، کسان کو ریلیف دینے کا مقابلہ کریں، کسان کارڈ کا مقابلہ کریں، تاکہ کسان جو ہیں وہ اپنی کھاد، اپنی زمین زرخیز کر کے روزی کما سکے، اپنے حالات بہتر کر سکے، جو پنجاب میں لانچ ہو گئی ہے۔ اگر آج ٹھنڈ پڑ گئی ہے تو آئیں مریم نواز کے ساتھ فیلڈ ہاسپٹلز کا مقابلہ کریں، ایئر ایمبولنس کا مقابلہ کریں، نوجوانوں کے لیے اسکالرشپ پروگرام کا مقابلہ کریں، نوجوانوں کے لیے لیپ ٹاپ سکیم کا مقابلہ کریں، نوجوانوں کے ساتھ جو بجلی کو ریلیف دیا مریم نواز شریف صاحبہ نے، بجلی میں جو پنجاب کی عوام کو ریلیف دیا اس کا مقابلہ کریں، مریم نواز کے تاریخ کے سب سے بڑے سولر پروگرام کا اس کے ساتھ مقابلہ کریں، سولر ٹیوب ویلز کی سکیم کا مقابلہ کریں، جو مفت آج پنجاب کی عوام کو دوائی مل رہی ہے، آئیں اس کا مقابلہ کریں مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ۔ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے فری میل نیوٹریشن پروگرام شروع کیا ہے، آئیں اس کا مقابلہ کریں اب مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ۔ آئیں اب صحت میں، تعلیم میں جو اقدامات مریم نواز شریف صاحبہ نے کیے اب اس کا مقابلہ کریں۔ آئیں ہمت کارڈ جو انٹروڈیوس ہو گیا اس کا مقابلہ کریں۔ نوجوان کو آج جو ای بائک مل رہی ہے۔ اور آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور مقررہ وقت میں جلسے میں نہ پہنچ سکے، نہ ہی خطاب کر سکے۔ علی امین گنڈا پور پشاور سے بذریعہ موٹر وے لاہور کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ لاہور پہنچنے کے بعد قافلے کے ہمراہ پیدل جلسہ گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب علی امین جلسہ گاہ پہنچے تو جلسہ گاہ تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ موجود کارکنان سے گفتگو میں کہا کہ راستے بند ہونے کے باوجود انہوں نے جلسہ گاہ میں حاضری دے دی، ان کا سلام قبول کریں۔ انہوں نے یہاں خطاب کرنا تھا، لاہوریوں سے ملنا تھا۔ ویڈیو بیان میں علی امین گنڈا پور نے کہا کہ فارم 47 کی حکومت کو نہیں مانتے، نہ ہی اس حکومت کی آئینی ترامیم کو تسلیم کریں گے، بلکہ انہیں ایسی ترامیم کرنے ہی نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور مقررہ وقت میں جلسے میں نہ پہنچ سکے، نہ ہی خطاب کر سکے۔ علی امین گنڈا پور پشاور سے بذریعہ موٹر وے لاہور کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام پاکستانیوں کو بالخصوص زندہ دلان لاہور داتا کی نگری کے باسیوں کا میں عمران خان کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پختونخوا کی عوام کا جو کہ آج بھرپور طریقے سے نکلی اور رکاوٹیں دور کر کے اس وقت موٹر وے کے مختلف مقامات پر، رنگ روڈ پر وہ اس وقت بھی مقابلہ کر رہے ہیں فسائیت کا۔ میں یہاں پر آیا، آپ نے میرا استقبال کیا، جلسہ گاہ نے سب کچھ اکھاڑ کے لے گئے تھے۔ میں کل آرام سے جو میں نے تقریر کرنی تھی، چونکہ سیلر ایشو ہے، میں آرام سے پوری بات اپنی تقریر میں کروں گا اور اپنا بیانیہ پیش کروں گا، مگر میں ایک بات بڑی کلیئر بتا رہا ہوں کہ ہم فارم 47 کی نہ حکومت کو مانتے ہیں، نہ ہم فارم 47 کی اس پارلیمنٹ کی کوئی آئینی ترمیم کو مانتے ہیں، اور نہ ہی جب تک ہم زندہ ہیں ہم کوئی ایسا اقدام ہونے دیں گے۔ ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں، عدلیہ سٹینڈ لے، ہم مرتے دم تک ساتھ دیں گے اور یہ ناجائز نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس سے پہلے آج لاہور پولیس نے ایکشن کر کے پی ٹی آئی کا جلسہ مقررہ وقت ختم ہوتے ہی ختم کرا دیا۔ لاہور ضلع انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو 6 بجے جلسہ ختم کرنے کا کہا تھا۔ 6 بج کر کچھ ہی منٹ پر پولیس ایکشن میں آئی، لائٹیں بند کرائیں، ساؤنڈ سسٹم بند کروایا، کنٹینر پر چڑھ کر رہنماؤں کو اتار دیا۔ مقررہ وقت ختم ہونے سے پہلے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور دیگر رہنماؤں نے اپنے خطابات مکمل کر لیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور مقررہ وقت میں جلسہ گاہ پہنچنے میں ناکام رہے۔ پی ٹی آئی کے لاہور جلسے کے لیے لاہور کی ضلع انتظامیہ کی جانب سے جلسہ ختم کرنے کے لیے 6 بجے کا وقت مقررہ وقت ختم ہوتے ہی پہلے ڈی جے نے اپنا ساؤنڈ سسٹم آف کر دیا اور اس کے بعد پولیس بھی ایکشن میں آ گئی۔ جلسہ گاہ کی لائٹیں بند کر دی گئیں اور پولیس نے اسٹیج پر پہنچ کر اسٹیج بھی خالی کرا لیا۔ تاہم جلسہ گاہ میں موجود لوگوں نے موبائل کی لائٹیں آن کر لیں۔
दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अपने काफिले के हमरा लाहौर की हदूद में दाखिल हुए और फिरोजवाला पहुंचकर रुकावट के लिए खड़े कंटेनर को देखकर तैश में आ गए। अपनी गन से गाड़ी का शीशा तोड़ा और तमाम रुकावटें अबूर करते काहना में जलसागाह की जानिब रवाना हुए और बिल आखिर जलसागाह पहुंच गए। वहां मौजूद कारकुन उन्हें देखकर जोश में आ गए। अली अमीन गंडापुर गाड़ी से बाहर निकले, हाथ हिलाकर उनके नारों का जवाब दिया और कारकुनों से गुफ्तगू भी की। इससे कबल पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान, सलमान अकरम राजा और पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भुच्चर समेत दीगर रहनुमाओं ने खिताब भी किया। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने पीटीआई के लाहौर जलसे को नाकाम करार दे दिया। एक बयान में कहा कि मुकम्मल फ्री हैंड के बावजूद पीटीआई पाकिस्तान भर से सिर्फ चंद लोग जमा कर सकी। बोले मुल्क में महंगाई कम हुई है जिसका एतराफ़ खुद पीटीआई के कारकुन कर रहे हैं, लेकिन इनकी क़यादत पाकिस्तान की तरक्की से खौफज़दा है। तहरीक इंसाफ के तमाम जलसों का मकसद अपने लीडर को रिहा कराना है, लेकिन एनआरओ नहीं मिलेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने जलसे से खिताब में कहा है कि इतने बड़े जलसे के इनेकाद पर पीटीआई लाहौर को मुबारकबाद पेश करते हैं। आपको बताते हैं कि तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब करते हुए सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि पिछले हफ्ते शब खून मारने की कोशिश की गई, उसमें नाकामी हुई तो ऑर्डिनेंस के जरिए खेल खेला गया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि झूठी हुकूमत आइन में तरमीम कर रही है, इसके खिलाफ खड़ा होना है। शुएब शाहीन ने कहा कि आप रास्ते बंद करके भी लोगों को जलसे में आने से ना रोक सके। शेख वकास अकरम ने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है कि हकीकी आज़ादी के लिए लड़ना है, अदलिया का साथ देना है। मुशीर इत्तलाआत केपी बैरिस्टर सैफ ने वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की जलसा का आमद में ताख़ीर की जिम्मेदारी हुकूमत पंजाब पर डाल दी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि काला शाह काकू पर लगे कंटेनर्स की वजह से अली अमीन का काफिला लेट हुआ। तर्जुमान हुकूमत पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि सड़कों पर रुकावटें नहीं थीं। सड़क के एक जानिब कंटेनर खड़े करना और सड़क कंटेनर से बंद करना अलग अलग बात है। असल बात यह है कि पीटीआई पंजाब से बंदे नहीं निकाल सकी। हाँ जी, गंडापुर साहब वक्त पे पहुंच जाते हैं अगर काला शाह काकू का इंटरचेंज जो है उस पर कंटेनर खड़े करके रास्ता ना बंद किया गया होता। वहाँ उनको काफी टाइम लग गया, लेकिन हमने जो जलसा करना था कर लिया, कामयाब जलसा किया और इससे जाहिर होता है कि कितना खौफ और दहशत थी। कंटेनर साथ खड़े होना किसी जगह के ऊपर और कंटेनर से सड़कें बंद होना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। चैलेंज करके कह रही हूँ कि कोई एक फुटेज सड़क के ऊपर किसी कंटेनर को खड़ा करके सड़क बंद हुई भी ये नहीं दिखा सकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने दावा किया है कि अली अमीन गंडापुर ने नईम पंचोता के जरिए बानी पीटीआई से दरखास्त की थी कि जलसे से उनकी जान छुड़ाएं, लेकिन बानी पीटीआई ने सख्ती से मना कर दिया। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में किया। अली अमीन गंडापुर जिसका नाम है, उसने पहले जलसे के बाद नईम पंचोता के जरिए ये मैसेज दिया बानी पीटीआई को कि मेरी नेक्स्ट जो जलसा आ रहा है इससे मेरी जान छुड़ाएं, लेकिन क्योंकि उधर से बानी पीटीआई ने काफी स्ट्रांग रद्द अमल दिया, फिर इसको ये कहा गया कि पैसे भी दोगे और तुम जलसे में भी जाओगे। फिर इसने जो तरीकाकार अपनाया, इसने फिर 30 मिलियन सरकारी खजाने से जलसे के लिए दिया, यानी 3 करोड़ रुपया। पूरी कौम जो है, ये जो तमाशा इन्होंने बनाया हुआ है, जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है और उसको खींचने की कोशिश करते हैं एक साजिश के तहत, और इस साजिश में भी अब कोई दूसरी राय नहीं रहेगी पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोज हो गया। इंसानी हुकूक की तंजीमों और सिविल सोसाइटी ने मीरपुर खास में तौहीन मजहब के मुलजिम की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत पर अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समाजी रहनुमा अनीस हारून ने कहा कि मीरपुर खास में जिसे जाली पुलिस मुकाबले में मारा गया वो अपनी सफाइयाँ देता रहा कि उसने तौहीन मजहब नहीं किया। ये वाक़या सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए एक बड़ा सवाल है। अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सेंट्रल लंदन में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लुटन एयरपोर्ट से पुलिस के खुसूसी प्रोटोकॉल के साथ लाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली और सलामती काउंसिल में खिताब करेंगे। साइड लाइन्स पर उनकी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात तय है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दीगर अहम मुल्कों के सरबराहान से भी मुलाकातें होंगी। मुनीर अकरम ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इजलास की साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ बाकायदा मुलाकात तय नहीं है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज अपनी 36वीं सालगिरह मना रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आज बिलावल हाउस कराची में अपनी सालगिरह का केक काटा। सालगिरह की तकरीब में फरियाल तालपुर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा शरीक हुए। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की एक सीट और बढ़ गई है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी की समीना खालिद की मखसूस नशिस्त पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।